بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اور پھر مسلمان حضرات عیسائی لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں، آپ کی اچھے رویے سے، اچھے انداز سے عین ممکن ہے ان کی دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ واجب الاحترام احباب، آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے کرسمس ڈے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ کرسمس ڈے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ساری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ 25 دسمبر کو ہے۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ معاملہ قابل غور ہے۔ تاریخی حقائق میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے 400 سال بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحلت کی 4 صدیاں بعد یہ 25 دسمبر والا کرسمس ڈے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن شروع ہوا۔ اب وہ کیسے ہوا؟ ایک راہب تھا جس کا نام تھا سیتھیا کارڈیوائس ایکسیگس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 4 صدیاں بعد اس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تعین کریں۔ وہ خود عیسائیت قبول کرنے سے پہلے منجم تھا، ستارہ پرست تھا۔ اس کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو اس نے سوچا کہ ایسی تاریخ کا تعین کیا جائے جو تاریخ دوسرے طبقات کے ہاں، دوسرے لوگوں کے ہاں بھی متبرک ہو۔ تو اسے 25 دسمبر کی تاریخ ملی۔ یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 5 صدیاں پہلے سے مبارک تاریخ ہے۔ سورج پرست لوگوں کے ہاں، دوسرے طبقات کے ہاں مبارک تاریخ۔ تو اس نے اسی تاریخ کو طے کیا تاکہ سورج پرست لوگ اور دوسرے لوگ عیسائیت کے قریب ہو سکیں۔ 25 دسمبر کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کی یہ حقیقت۔ اب تاریخی پیدائش 25 دسمبر ہے یا کوئی اور ہے، جو بھی ہے وہ معاملہ عیسائی حضرات اور ان کے رب کا ہے۔ تاریخ پیدائش مناتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم بات ان سے رہ جاتی ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ وہ اہم بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر عمل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم جو بنیادی اعتبار سے تھیں وہ ایک جیسی تھی۔ مثلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح داڑھی رکھنی چاہیے، اور اسی طرح بہت ساری بنیادی اشیاء جو رب العالمین کی طرف سے لازم ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام تک بنیادی تعلیمات تقریباً اسی طرح کی تھی۔ پھر ہر شریعت میں کچھ خاص چیزیں آئی ہیں جن کی وجہ سے وہ شریعت دوسری شریعت سے مختلف ہے۔ وہ جو بنیادی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور سنت داڑھی رکھی جائے، اور اس طرح دوسرے احکامات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، ان احکامات کا بھی
عیسائی طبقات کو، عیسائی لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ابھی اس آیت کا ترجمہ، مطلب اور مفہوم سمجھ لیں۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف، آ جاؤ اس چیز کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ہم، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو اللہ کے سوا الہ نہ بنائیں، ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، یعنی یہ ایسا درجہ نہ دیں جو رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ یہ بات نہیں سنتے، روگردانی کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ آپ گواہ رہو، اے اہل کتاب آپ گواہ رہو ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے اہل کتاب آپ گواہ رہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، اور وہی اسلام کی بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ایک دوسرے کو اللہ کے سوا الہ نہ بنائیں، جیسے یہ علماء کرام اور مولوی طبقے کے لوگ اس دور میں راہب جو تھے ان کو اس درجے تعظیم دیتے تھے جو رب العالمین کا حق ہے، تو اس سے منع کیا یہ چیزیں نہ کریں، ہم مسلمان بھی نہ کریں اور آپ اہل کتاب بھی نہ کریں، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو آپ گواہ رہو، اے اہل کتاب آپ گواہ رہو ہم مسلمانوں میں سے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہمیں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن سے روکا گیا ہے ہم ان سے رکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور آپس میں ایک دوسرے کو وہ مقام نہیں دیتے جو رب العالمین کی شان کے لائق۔ اس لیے اگر آپ اس راستے پہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں آتے تو ہمارا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ الگ ہے، اگر آپ نہیں آتے تو ہمارا راستہ الگ ہے، آپ کا راستہ الگ ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ آج کے دور میں عیسائی برادری کو ان احکامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار عیسائی ہیں ان کے لیے قرآن پاک میں تعریفی الفاظ ہیں، اللہ جل شانہ نے تعریف کی ہے۔ شروع میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے اللہ کے رسول آپ پائیں گے ہمارے ساتھ دشمنی میں سب سے شدید یہودیوں کو، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مشرکین کو، یعنی یہودی مسلمانوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اور پھر مشرکین زیادہ نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں وہ کون ہیں؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، مسلمانوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یعنی عیسائی لوگ مسلمانوں سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، اس لیے کہ ان میں
ان کے علماء کرام ہیں، بڑے درجے کے علماء کرام ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82۔ تو اس سے ایک اور بات سمجھ آئی کہ سارے جو غیر مسلمین ہیں ان میں عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اسلام کے قریب فرمایا ہے، اور اسی بات کی برکت دیکھیں، قربت کی برکت دیکھیں کہ پوری دنیا میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، اٹلی ہو، جرمنی ہو، سب سے زیادہ جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ سب سے زیادہ جو دنیا میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ عیسائی ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں، حق کے زیادہ قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ رب العالمین نے بالواسطہ عیسائیت کو اسلام کی ترغیب دی ہے کہ یہ باتیں تو مشترک ہیں، ان کی طرف آ جاؤ، اور جب آپ لوگ ادھر آ جاؤ گے، ان باتوں کا اہتمام کرو گے، تو اس کے بعد پھر اسلام کے قریب آنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا تثلیث کا نظریہ ہے کہ خدا تین ہیں، تینوں الگ الگ ہیں، یا تینوں کو مل کے خدا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو الہ کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے عیسائی برادری کے ہاں، اور پھر مسلمان حضرات عیسائی لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، اچھے انداز سے پیش آئیں۔ آپ کی اچھے رویے سے، اچھے انداز سے عین ممکن ہے ان کی دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور یہ بہت اچھی بات۔ ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے، امید ہے آپ حضرات کو پسند آئے گی۔ اگر گفتگو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل مفتی سجاد مدنی اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، جہاں دیگر موضوعات پر بننے والی ویڈیوز کو آپ سبسکرائب، لائک، شیئر کرتے ہیں، وہاں اسلامی ویڈیوز اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو لائک کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، تاکہ دنیا تک، دوسرے لوگوں تک یہ خیر کا پیغام پہنچے۔ اور اسلامی چینلز کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کو سبسکرائب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں پر چل کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبسکرائب کیجئے مفتی سجاد اکیڈمی کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے۔